अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। और सबसे पहले बात करेंगे साइफर मामले के हवाले से। 17 अक्टूबर को शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। अगली समात भी इसी तारीख को होगी और इसी तारीख को फर्द जुर्म भी आयद कर दी जाती है। ये मुमकिनात में से है कि फर्द जुर्म डिले हो जाए, लेकिन अब तक मैंने इंटेंशनली कुछ बहुत अहम पावरफुल शख्सियात की पाकिस्तान के अंदर से उनसे मुलाकात की है और मैंने उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की है कि क्या किसी तरह कोई रिलीफ है जो इमरान खान को मिल सकता है या उनके साथियों को मिल सकता है। तो उनके साथियों के हवाले से शायद आने वाले वक्त में वो कोई नई रिलीफ के इम्कानात है, लेकिन इमरान खान को ये रिलीफ नहीं मिल सकता। अब जब इमरान खान ने साइफर जलसे में लहराया था, उस वक्त भी इमरान खान ने ये क्लेम किया था कि एक मेरे पास सबूत है। जो सबूत वो प्रेजेंट करना चाह रहे थे वो ना नेशनल सिक्योरिटी इदारों ने कंसिडर किया, ना पाकिस्तान की रियासत ने कंसिडर किया, ना ही अमेरिका ने कंसिडर किया। लेकिन अमेरिका ने ये जरूर कहा कि हम आपके अंदर के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। इन सारी मामलात में जितनी भी एपिसोड्स हुई थी, कोई भी एपिसोड इमरान खान की फेवर में नहीं गई। खासतौर पे उनकी जो आजम खान के साथ ऑडियो लीक थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर खेलेंगे, और बाद में आजम खान का भी सामने आ जाना, उनका भी बयान सामने आ जाना, फिर 28 गवाहों का भी इसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाना, वो मुख्तलिफ इदारों से उनका ताल्लुक है। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर कि अगर साइफर केस के ऊपर इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रैक्टिकली सफाया हो जाएगा। चाहे निगरान वज़ीर आज़म जितना भी कह देंगे हम पीटीआई को ये फील्ड देते हैं, उनके पास पूरा ग्राउंड है कि वो आके सियासत करें, और सिर्फ जो मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन इस बात से हरगिज़ इनकार नहीं किया जा सकता कि पीटीआई के अंदर इमरान खान ही थे। पीटीआई के अंदर ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो पीटीआई को उस तरह से चला सके या उसका वो करिश्मा हो कि पीटीआई में एक कंसेंसस हो। सब ये समझ रहे थे कि शायद शाह महमूद कुरैशी संभाल सकेंगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन साइफर केस में चूंकि उनका किरदार पेश रहा था, वो शाना बशाना एक सियासी मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे इमरान खान के साथ, और आज इसीलिए वो इस वजह से जेल में। उनके बेटे भी उनके साथ बार बार इस तमाम कार्रवाइयों में शरीक होते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से शायद एक रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के हवाले से किसी भी तरह का कोई रिलीफ मुतवक्की नहीं है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में जब हम कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन से जिनका ताल्लुक है या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक है, तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि फरवरी तक इलेक्शंस हो जाएंगे, और चाहे डिलिमिटेशन का प्रोसेस थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो जाए लेकिन इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन इन इलेक्शंस में हर पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे खेलना होगा। एटलीस्ट इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इस वक्त किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर वाज़ेह नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं तो उनको उन तमाम केसेस का एटलीस्ट सामना ज़रूर करना होगा। और जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट कोई मज़ीद नया तजुर्बा नहीं करना चाहती, लेकिन वो एक वार्निंग ज़रूर है सियासी जमातों की तरफ कि आप अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। जो लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ अब सियासत इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो गए हैं और क्या वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो इसमें किसी भी हद तक इस तरह से सदाकत नहीं है कि आप उसको इस तरह से इस्टेब्लिश कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट अब नवाज शरीफ हो गए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो किसको सपोर्ट करे। और जिस तरह से 9 मई के बाद पाकिस्तान के हालात हुए हैं, इस्टेब्लिशमेंट में फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। इमरान खान की एपिसोड के बाद वो कौन सा सियासतदान होगा जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ को 16 माह मिले। उन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम किया, निगरान गवर्नमेंट भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करी थी, लेकिन उन्होंने भी जाते जाते सारा क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया, चाहे वो CPAC का हो, चाहे वो SIFC का हो। इससे बात वाजे होती है कि पिछले 16 माह में भी नून लीग अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। जब एक जमात अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं कर सकी तो इसका मतलब है कि दे आर लुकिंग अप टू द सिग्नल्स कि उनको कहाँ से राइट सिग्नल्स आते हैं। लेकिन जो वो लोग जो ये बहुत तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ आएंगे और वो कुछ बदल देंगे और वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, हर सियासी जमात को एक ग्राउंड दे दिया गया है कि वो आएँ और उसके ऊपर परफॉर्म करें। लेकिन ये पॉलिसी भी बहुत वाज़ेह कर दी गई है कि रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई नैरेटिव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए नवाज शरीफ ने जो लंदन में होने वाली रीसेंट मुलाकातें हैं उसमें ये क्लियर किया अपनी पार्टी के अंदर कि हम इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ
نہیں کریں گے. لیکن اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار نواز شریف. شہباز شریف تو یہ کر سکتے ہیں, یہ بہت مشکل ہو جائے گا. پھر آنے والے دنوں میں یہ بھی دیکھنا بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ جو نئی جماعتیں اگر بن رہی ہیں, جیسے خاقان عباسی اگر کوئی مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ یا مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ مل کے کوئی پارٹی بناتے ہیں, تو وہ اس پارٹی کے فائنانس کون سنبھالے گا؟ ہر پاکستان میں ہر پارٹی کو تو ایک علیم خان میسر نہیں ہے, اور اگر ہر پارٹی کو علیم خان میسر ہو بھی تو کیا ان کے پاس وہ پرفارمنس کا فارمولا ہے؟ تو جو سائفر کیس کا فرد جرم ہے وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ہر ایک سیاستدان کے لیے ایک مائل سٹون ہے, ایک نیا اپرچونٹی ہے, جس سے وہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ بلا وجہ کی لڑائیوں میں پڑنا اور صرف ایک ہی ادارے کو مضبوط سمجھنا اور صرف ایک ہی ادارے سے ایکسپیکٹ کرنا, یہ ان کی بھی غلطی رہی ہے. انہیں بھی اپنی پیروں پہ کھڑا ہو کے, چاہے وہ کانفیڈنس میں لے کے کریں اداروں کو یا کانفیڈنس میں نہ لے کے کریں, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, ان کے پاس کوئی پرفارمنس ہونی چاہیے, اور وہ پرفارمنس کی بیس پہ وہ عوام کو سے اپنا ووٹ حاصل کریں. کیونکہ عمران خان کو جس طرح کی سپورٹ حاصل تھی, انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ, ان کی سابقہ فیملی کی سپورٹ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ, میڈیا کی سپورٹ, اگر اس کے باوجود بھی وہ ایک کامیاب وزیر اعظم نہیں رہ سکے, اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنا ٹرسٹ مینٹین نہیں کر سکے, تو یہ باقی جماعتوں کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہوگا, کیونکہ ماضی میں ان کا ایکسپیریمنٹ یا ان کا تجربہ یا ان کا ایکسپیرینس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے مقابلے میں مختلف رہا ہے. اور وین اٹ کمز ٹو نواز شریف, ہم کوئی نئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ایک اور بہت اہم نقطہ جس پہ بات کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ 1973 سے لے کے یہ دوسرا بڑا حملہ ہے جو حماس نے کیا اسرائیل کے اوپر, اور ہسٹوریکلی 73 سے لے کے اب تک اتنا بڑا جانی نقصان اسرائیل کو نہیں ہوا. پیلسٹائن میں ایک جرنلسٹ, ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی پروگرامز کیے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ سگنلز کے جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو فلسطین میں سگنلز کے انٹرنیٹ کے بہت ایشوز ہو جاتے ہیں, تو آئی کوڈ ناٹ ریکارڈ مائی پروگرام ود ہم. لیکن میری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ فلسطین کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ اس حملے کے بارے میں مینٹلی پریپیئرڈ تھا, اور ایک کانفیڈنس تھا فلسطین کے اندر, اور جو وہاں کے صحافی ہیں, اور ہمیں انہوں نے کہا کہ ایک آئیڈیا تھا کس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل جو کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے اوپر, جو ایک نیوکلیر پاور ہے, جو ایک ایسا ملک ہے جو کہ آپ سے 2 گھنٹے میں بائی فٹ کراس کر سکتے ہیں, اتنی بڑی طاقت اور اتنا چھوٹا ملک, کم لوگوں کا ملک ہونے کے باوجود وہ اس بات کو اندازہ نہیں لگا سکا کہ اس کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہونے جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کے 600 لوگ مارے جائیں گے. تو یہ اسرائیل کے لیے ایک انتہائی شاکنگ ہے. اسرائیل کی طرف سے, ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے یہ بیان آیا کہ اب غزہ کی پٹی کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے, اور امریکہ نے اپنی پراپر سپورٹ کا اعلان کیا کہ ان کو اسلحہ بھی دیں گے, ان کو راشن بھی دیں گے, ان کو سپورٹ بھی دیں گے. تو اس میں جو اسرائیل کی جو طاقت ہے حماس کے خلاف وہ دگنی تگنی ہو جائے گی. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حماس نے اتنا بڑا حملہ کیا تو یہ کسی بڑی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا, بلکہ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حملہ کم سے کم 1 سال کی پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. پچھلے 18 سال میں حماس اور اسرائیل کے درمیان چھوٹی اور بڑی لڑائیوں میں یہ سب سے بڑے پیمانے کا ایک اٹیک تھا, جس کو بڑی کامیابی سے حماس سوشل میڈیا پہ بھی اجاگر کر سکا. اور ان کا مین پرپز یہ تھا کہ جو یوکرین کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے پیلسٹائن ایشو کے اوپر لایا جا سکے. لیکن یہ ہو بھی سکے گا یا نہیں. ان کو چائنا کی سپورٹ حاصل ہے, ایران کی سپورٹ حاصل ہے, پاکستان کی ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل ہے, زیادہ تر مسلم ممالک کی ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل ہے, رشیا کی ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل ہے. اور جو رشیا اور چائنا کا جو باقاعدہ موقف ہے کہ 67 کی جو باؤنڈریز تھیں اس کے تحت فلسطین کو بحال کیا جائے. ابھی ایسا موقف ہے جس میں چاہے UNCA کا, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا اتوار کا اجلاس ہو یا OCI ہو, یہ سارے ادارے تب تک مل کے اوپر اس کے اوپر ایک باضابطہ پلاننگ نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو دنیا کے بڑے مسلم ممالک ہیں, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے وہ ٹرکی ہے, وہ اس پہ ایگزیکٹلی کیا سٹانس لیتے ہیں. لیکن ایک انفارچونیٹ حقیقت ہے کہ ویسٹ نے ہمیشہ اسرائیل کو سپورٹ کیا. اسرائیل کی بڑی معیشت کی وجہ سے, اسرائیل کے بڑے کانٹیکٹس کی وجہ سے, موساد کے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں بڑے بڑے لنکس ہیں, اور اس کی جو جان ہے اسرائیل کی وہ اس کی معیشت ہے. لیکن اس سارے واقعے کو ہم فور گرانٹیڈ اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ اب
جو حماس کے اسپوکس پرسن انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو مغرب تک لے کے جائیں گے، یروشلم تک اس لڑائی کو لے کے جائیں گے، لیکن کس سپورٹ کے ساتھ؟ وہ اتنا کانفیڈنس سے کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کچھ ممالک سے باقاعدہ سپورٹ آئے گی. اور ہم نے دیکھا کہ اس حملے کے 2 دن کے بعد حزب اللہ کی طرف سے بھی اسرائیل پہ اٹیک کیے جا رہے تھے، تو یہ ایک باقاعدہ پلاننگ سے کیا جا رہا ہے. یہ ایک لمبی لڑائی ہوگی کیونکہ اس میں بڑی طاقتیں انوالو ہیں، لیکن کم سے کم مسلمانوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ مسئلہ فلسطین کی طرف ضرور جائے گی. ایک بہت اہم نقطہ جو کہ آخر میں اٹھانا چاہتی ہوں کہ اس اتوار کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، جو کہ مالٹا کی حکومت نے درخواست کر کے بلایا اور اس کو پھر برازیل نے سپورٹ کیا، لیکن اس میں چائنا نے کچھ نہیں کہا، اس میں رشیا نے کچھ نہیں کہا، اس میں بھارت نے کچھ نہیں کہا، جو اس کے بڑے ممبران ہیں انہوں نے اس کے اوپر کچھ نہیں کہا، کیونکہ جو بڑے بڑے ممالک اور طاقتور ممالک ہیں وہ آلریڈی اس ایشو کے اوپر ایک باقاعدہ سائڈز لے چکے ہیں. کوئی فلسطین کے خلاف ہے تو کوئی فلسطین کی فیور میں ہے، بلکہ کچھ ویسٹ اور مسلم ممالک جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی اور جن کے ساتھ ریسنٹلی معاہدے بھی ہونے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا پورا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو دفاع کر سکے. لیکن یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے مسلم کنٹریز کے طرف سے کہ وہ اس کے اوپر کیسے پلے کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی مسلم ممالک میں بھی ایک باقاعدہ ڈویژن ہے. ہم دیکھا کہ جیسے سعودی عرب اور اسرائیل کے اندر معاہدے ہونے جا رہے تھے، جیسے سی پیک اور SIFC ایک اہم پروجیکٹس ہیں، اسی طرح نارتھ اور ویسٹ میں بھی کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں سپر پاورز ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہیں. یہ سارا کانٹیکسٹ ہے، یہ ساری طاقت کی گیم ہے، لیکن اس میں فلسطینی مارے جا رہے ہیں، اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے، اس میں وار کرائمز ہو رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مسلم ممالک اس کے اوپر کوئی اہم سٹینڈ لیں. لیکن جب میں نے ایکسپرٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا ہسٹوریکلی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سارے مسلم ممالک نے کوئی ایک ہی سٹینڈ لے لیا ہو، چاہے وہ ایجپٹ وار ہو، چاہے وہ لیبیا کی وار ہو، چاہے وہ 73 کا واقعہ ہو. ہمیشہ سعودی عربیہ نے کچھ نہ کچھ ایسے ڈپلومیٹک ٹائز رکھے اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ باقی ممالک سے 2 قدم پیچھے ہی رہا. اب دیکھنا یہ کہ یہ جنگ کتنے عرصے تک جاری رہتی ہے. یوکرین کے بعد اب خبروں میں یہ وہ جنگ ہے جو رہے گی. وہاں پہ جو صحافی ہیں ان میں سے کچھ صحافی مارے بھی جا چکے ہیں. پاکستان سے لوگ الاؤڈ نہیں ہیں وہاں جا کے رپورٹنگ کرنا، لیکن کچھ ایسے ہمارے پاکستانی ضرور موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ وابستہ ہیں اور اپنے پاسپورٹ یا اپنے ویزا کی کانٹیکسٹ میں وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. تو جو بھی وہاں کی اطلاعات ہوں گی وہ ہم آپ کے تک پہنچاتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.